السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، کافی دنوں کے بعد آپ حضرات کے سامنے خطاب کرنے کا موقع ملا. تقریباً کوئی 1.5 مہینے کا عرصہ آپ حضرات سے ملاقات نہ ہوئی، جس میں ہمارا افریقہ کے ایک ملک حبشہ، جس کو عربی میں کہتے ہیں، اور ایتھیوپیا انگریزی میں اس کو کہا جاتا ہے، تو وہاں کا ہمارا سفر بھی ہو گیا. پھر عمرہ کرتے ہوئے واپس آئے، اور چونکہ ہارٹ کا مسئلہ تھا تو 15 دن قبل اینجیوگرام اور اسٹینٹ وغیرہ ڈال کر فارغ ہوئے، اور 2 ہفتے تقریباً آرام میں ہمارے گزرے. اگرچہ کہ ڈاکٹروں کی ہدایات ابھی ریسٹ لینے کی ہیں، آرام کرنے کی ہیں، سفر وغیرہ کرنے سے احتیاط کرنے کی ہیں، لیکن دین کے تقاضے ایسے پیش آتے ہیں کہ جس کے لیے تھوڑا سا اپنا آرام بھی قربان کرنا پڑتا ہے، اور باقی اوقات میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں اور آرام نصیب فرما دیتے ہیں. تو اس لیے ہمت کر کے آج آپ کے درمیان حاضری دے دی گئی، کیونکہ رمضان کا بھی مبارک مہینہ قریب آ رہا ہے، اور اس سلسلے کی بھی بہت سی باتیں آپ حضرات بھی سننا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہمت کر کے آپ کے درمیان حاضر ہونا مناسب سمجھا گیا. قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے رمضان کے متعلق فضیلت بھی بیان فرمائی اور ہم کو ایک حکم کی طرف متوجہ بھی فرمایا. رمضان کے متعلق فضیلت یہ بیان فرمائی کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اور جس حکم کی طرف ہم کو متوجہ کیا گیا ہے وہ ہے روزہ. فضیلت یہ بتائی کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے، اور ایک حکم جو ہم کو اس میں
جس کی طرف متوجہ کیا ہے وہ روزہ ہے۔ بزرگان محترم، رمضان کا مبارک مہینہ بہت کچھ لے کر کے ہمارے درمیان آتا ہے۔ رمضان کے آنے میں کوئی زیادہ دن باقی نہیں رہ گئے۔ ابھی آپ نے 15ویں شعبان شب برات 2-3 دن قبل گزاری، اب رمضان کے آنے میں کوئی 12 دن کا وقت رہ گیا، اور بلکہ اس سے کم دن بھی ہو سکتے ہیں۔ تو 10-12 روز ہمارے سامنے موجود ہیں شعبان کے۔ تو ان چند دنوں کے اندر رمضان شریف کے آمد سے قبل رمضان شریف کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ اس کے لیے رمضان کی اہمیت پہلے ہمیں سمجھنی ہوگی۔ آدمی جس قدر بڑا مہمان ہوتا ہے، اسی قدر اس کی آمد سے قبل اس کے ویلکم کرنے کے لیے، اس کے استقبال کرنے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ مہمان جتنا عزیز ہو اور جتنا بڑا ہو اور جتنا اہم ہو، تیاری بھی اس کی آمد سے قبل اہم ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے اور اہتمام سے ہوتی ہے۔ اب اللہ نے رمضان کے متعلق ہم کو بتا دیا کہ دیکھو رمضان ایسا مہینہ ہے کہ پورے 12 مہینوں میں سے ہم نے اس مہینے کو قرآن پاک اتارنے کے لیے منتخب کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک 23 سال میں اترا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن پاک تو پہلے دن سے جب وحی نازل ہوئی ہے، آپ کی عمر اس وقت میں 40 سال کی تھی، اور آپ کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا ہے، اور آخری وقت تک آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی رہی، آخری قریبی ایام تک۔ تو 23 سال کے پورے عرصے میں وحی نازل ہوئی ہے اور قرآن اترا ہے۔ تو پھر اس میں کیوں کہا جا رہا ہے کہ رمضان میں قرآن اترا؟ اس کی 2 وجہ علماء نے بیان فرمائی۔ پہلی وجہ تو یہ بتائی کہ سب سے پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی اور قرآن پاک کے نزول کا جو آغاز ہوا تھا تو وہ رمضان میں ہوا تھا۔ تو رمضان شریف میں چونکہ آغاز ہوا ہے قرآن کے اترنے کا، تو اس وجہ سے قرآن نے کہا کہ ہم نے رمضان کے مہینے کو قرآن اتارا۔ لیکن ایک دوسری اور بڑی وجہ، اہم اور زیادہ موافق وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن پاک کا جو نزول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں ہوا ہے، لیکن قرآن کا اصل نزول اس سے قبل بھی ایک بار ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے سدرۃ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ یہ حضور پر وحی کا سلسلہ نازل ہونے سے ہزاروں سال قبل ہوا ہے، بہت پہلے ہوا ہے۔ معلوم نہیں ہے اس کی مدت اور اس کا وقت صحیح طور پر کیا ہے، لیکن آپ پر قرآن اتارے جانے سے پہلے قرآن پاک کا ایک اور نزول ہوا ہے جو لوح محفوظ، جہاں پر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ لوح کے معنی تختی ہے، محفوظ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے فرشتوں کی بھی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی ہے۔ وہ بالکل سیف ایک مکان ہے اور محفوظ ایک مقام ہے، وہاں پر کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ اور وہ تختی کا مطلب اس کو ایک لکھا ہوا، ایک ساری کائنات کی تقدیروں کا لکھا ہوا ایک مقام ہے، جہاں پر ساری کائنات کی تقدیریں لکھی ہوئی ہے، اول دن سے لے کر آخری دن تک، اور ساری مخلوقات، انسان ہو، جنات ہو، چرندے ہو، پرندے ہو، پتا ہو، درخت ہو، پنگر ہو، تنکا ہو، کوئی بھی چیز ہو، آسمان ہو، زمین، سورج، چاند، ہوائیں، پانی، قطرے، سب کا سب، دنیا کی ساری کائنات کی تقدیریں کہ کب کیا ہونے والا ہے، کب کیا ہوگا اور کیسے ہوگا،
یہ سب کا سب تفصیل سے اللہ رب العزت نے لکھوا کے رکھ دیا ہے۔ قیامت کے دن تک، قیامت کے بعد تک، اولین و آخرین تک کا سارے کے سارے حالات، پوری تبدیلی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھوا کر محفوظ کر کے رکھ دیا۔ اس میں قرآن پاک بھی ہیں۔ قرآن پاک بھی چونکہ ایک دنیا میں وجود میں آنے والی ایک کتاب ہے، تو وہ بھی اس میں لکھی ہوئی۔ تو وہاں سے قرآن پاک کو نقل کروا کے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نسخہ، اس کی ایک کاپی لوح محفوظ سے نقل کروا کے، کاپی کروا کے، دنیا کے اوپر جو آسمان ہے جس کو ہم پہلا آسمان کہتے ہیں، اس آسمان کے اوپر لا کر ایک جگہ پر اس کو محفوظ کر کے رکھ دیا گیا، اور پھر وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوا۔ یہ دو قرآن کے دو مرتبہ نزول ہوئے ہیں۔ ایک پہلا یہ نزول اولی اس کو کہتے ہیں، اور یہ نزول دنیاوی کہتے ہیں۔ نزول اولی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور نزول دنیاوی جو ہے وہ آسمان دنیا، آخری پہلے آسمان سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ یہ نزول دنیاوی تو 23 سال میں ہوا، لیکن نزول اولی جو ہوا ایک ہی مرتبہ میں ہوا، پورے کا پورا قرآن نقل کر کے وہاں پر لا کے محفوظ کیا گیا، اور جس مہینے میں اور جس وقت میں اس کو محفوظ کیا گیا ہے وہ مہینہ رمضان کا ہے اور شب قدر کا۔ رمضان کے مہینے میں شب قدر والی رات میں اللہ تعالیٰ شان نے پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر کے محفوظ کر کے رکھوا دیا۔ یہ چونکہ رمضان میں ہوا اور شب قدر میں ہوا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ جو بات ہے یہ بالکل اس کے اوپر فٹ ہو جاتی ہے 100%۔ تو میرے دوستو، جب اتنا اہم کام کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ چنا گیا تو ہو نہ ہو رمضان کی کوئی خصوصی بات ہے، کوئی خصوصی فضیلت ضرور ہے۔ اچھا، یہ ایک بات نہیں ہے، آپ کو پتا ہے، آپ پڑھیں گے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث جو فضائل اعمال میں لکھی گئی ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نصر اللہ مرکزہ، جو ہمارے اللہ والوں میں، بزرگوں میں، ہندوستان کے سب سے بڑے محدثین میں گزرے ہیں، حدیث کے بڑے استاد ہیں۔ 45 سال سے زیادہ عرصہ بخاری شریف انہوں نے پڑھا ہے۔ ان کی وہ کتاب ہے فضائل اعمال، جو یہاں پر تعلیم میں روزانہ صبح پڑھ کے سنائی جاتی ہے۔ لوگ توجہ سے کم سنتے ہیں اور بعض لوگ اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ بہت بڑے حدیث کے ماہر اور حدیث کے بہت بڑے استاد کی لکھی ہوئی وہ کتاب ہے، جنہوں نے پورے علم کی روشنی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ سب باتیں جمع کی۔ اس میں رمضان کے فضائل پر ایک چھوٹا سا رسالہ بھی اس کے اندر ہے۔ رمضان شروع ہونے سے قبل پڑھنا شروع کرتے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں سب حضرات سے کہ فضائل رمضان جو حضرت نے لکھی ہے اس کو ضرور سنیے اول سے آخر تک۔ بہت کچھ مواد، بہت کچھ ذخیرہ علم کا اس ایک چھوٹے سے کتابچے کے اندر حضرت نے جمع کر دیا۔ اس میں سب سے پہلی حدیث جو حضرت نے لکھی ہے اس کے اندر میں یہ فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے آخری دن رمضان شروع ہونے سے قبل مسجد نبوی کے اندر ممبر شریف پر آپ چڑھے اور سب کو جمع کر لیا، اور جمع کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، گویا یوں سمجھے استقبال رمضان کا خطبہ بیان کیا کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے فضائل کو، رمضان کی حقیقت کو اور رمضان کے سلسلے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت نے بیان فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں رمضان شریف کی اہمیت بتائی ہے کہ رمضان کیسا مہینہ ہے، اور یہ آخری دن حضور نے بیان کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے رمضان کی تیاری شروع کرتے تھے۔ اب تو ہمارے پاس 2 ہفتے بھی نہیں رہ گئے،
اور 2 ہفتے پہلے ہم سوچ رہے ہیں کہ رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ 2 مہینہ پہلے سے رمضان کی تیاری شروع کروا دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں منقول ہے کہ آپ ایک دعا کیا کرتے تھے 2 مہینہ پہلے سے۔ 2 مہینہ پہلے کا مطلب ہے رجب کی پہلی تاریخ، جیسے رجب کا آپ چاند دیکھتے تھے تو رجب کا مہینہ پورا، شعبان کا مہینہ پورا، پھر رمضان شریف۔ تو 2 مہینہ پہلے کا مطلب رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ یہ دعا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمیں اتنی برکت دے، ہماری عمر کو اتنی بڑھا دے، اور ہمارے اعمال میں، ہمارے اوقات میں اتنی برکت دے کہ ہم عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اور جو ہے پوری سعادت مندی کے ساتھ رمضان میں ہم داخل ہو جائیں۔ رجب کے اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور ہم کو رمضان میں پہنچا دے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ 2 مہینہ پہلے سے آپ یہ دعا کر رہے ہیں، تو 2 مہینہ پہلے سے رمضان کا انتظار شروع ہو گیا، 2 مہینہ پہلے سے رمضان کا شوق شروع ہو گیا، 2 مہینہ پہلے سے رمضان کریم کی عبادت کا فکر شروع ہو گیا، رمضان کا استقبال شروع ہو گیا، رمضان کا انتظار شروع ہو گیا، رمضان کے لیے طبیعت میں بے چینی شروع ہو گئی، اور رمضان کا ایسا فکر سوار ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 2 مہینوں میں ہماری روح رخصت نہ ہو جائے، ہم دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں، ہم رمضان سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ سے دعائیں شروع کر دی کہ اللہ رجب شعبان میں ذری برکت دے دے، یعنی ہماری عمر باقی رکھ دے، ہماری زندگی کو باقی رکھ دے، اور اس کو بڑھا کر کے ہماری عمر کو وہاں بڑھا کر رمضان تک لے کے چلا جا، تاکہ ہم رمضان میں داخل ہو جائے اور رمضان کی خیر و برکت ہمیں مل جائے۔ دنیا میں رہنے کی تمنا کرنا تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، چاہے ایک دن ہی کیوں نہ ہو، ایک دن ہی کیوں نہ ہو، رب دنیا میں رہنے کی تمنا کرنا تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جینے کی تمنا کرنا تو اچھی چیز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو دنیا میں رہ سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو اللہ کے حضور حاضر ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کس چیز کو اختیار کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور حاضر ہونے کو پسند فرمایا، دنیا میں رہنے کو آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ کو تو اختیار دیا تھا اسرائیل نے، فرشتے نے، لیکن حضور نے تو دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا۔ ایک طرف تو حضور دنیا میں رہنا پسند نہیں فرما رہے ہیں، اللہ کے پاس جانا پسند کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہاں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رجب شعبان میں برکت دے کے رمضان تک پہنچا دے، یعنی 2 مہینہ دنیا میں رہنے کی تمنا کر رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی بھی ہے نا۔ علماء نے اللہ جزائے خیر دے حضرات علماء کرام کو، جو ایسی مشکل گتھیوں کو سلجھا دیتے ہیں آسانی کے ساتھ، یہی علماء کرام کے پیچھے چلنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ ایسی مشکل گتھیوں میں اور قرآن و حدیث میں آئی ہوئی ایسی پیچیدہ باتوں کو بڑی آسانی کے ساتھ وہ سلجھا دیتے ہیں۔ حضرات علماء نے فرمایا کہ دیکھو در حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا میں جینے کی تمنا کرنا دنیا کی غرض سے تو برا ہے، کھانے کی غرض سے، پینے کی غرض سے، عیش و آرام کی غرض سے، دنیا کمانے کی غرض سے، مال جمع کرنے کی غرض سے اور پیسہ بنانے کی غرض سے، کچھ خواہشات پورا کرنے کی غرض سے، یا زندگی میں جینے کی محبت میں، جینے کی محبت میں تو ہوتی ہے بہت سب کو، جینے کی محبت بہت ہوتی ہے، کوئی مرنا پسند ہی نہیں کرتا ہے، ایک کو جینے کی بڑی محبت اور جینے کی بڑی آس ہوتی ہے، 100 سال جینے کی بڑی آس ہوتی ہے۔ اور بوڑھیوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ذرا ان کی خدمت کر دو تو بوڑھی کے زبان سے یہی دعا نکلتی ہے، اللہ تجھے 100 سال کی حیاتی دے۔ خوش ہوئے آپ ہیں آمین، بڑے جوش میں بولتے ہیں۔ ارے صاحب 100 سال جینے میں آپ کی زندگی، ہماری زندگی خیر عافیت سے بھی گزرے گی کہ نہیں گزرے گی، وہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ بیچ میں ایک بات یاد آ گئی،
وقت کم ہے، چلو آئندہ سنائیں گے واقعہ، ورنہ اصل بات رہ جائے گی۔ ورنہ ایک واقعہ عجیب و غریب سناتا، دنیا میں لمبی عمر جینا بغیر عافیت کے کتنا پریشان کن ہوتا ہے۔ سہولت عافیت سے گزرے، آدمی کے اعضاء صحت سب صحیح سالم ہو، 100 سال ہے، 200 سال ہے، 500 سال کی چیز ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ آدمی اگر اس قدر تکلیف میں اور پریشانی میں پڑ جائے کہ جینا مشکل ہو جائے تو ایک ایک دن بھی اس آدمی کا زمین پر بھاری اترتا ہے۔ اور اس کو اگر آپ 100 سال کی حیاتی کی دعا دو گے تو اور کوئی مصیبت ہے اس کے لیے تو عذاب ہے۔ اس پر میں واقعہ سنانا چاہ رہا تھا، آئندہ سناؤں گا، طرز میں رہے گا، یہ یاد رہے گا تو کبھی موقع بنا کے سنائیں۔ اب میں اصل بات سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے علماء نے فرمائی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو دنیا کی غرض سے جینے کی تمنا کرنا تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی ہماری نیت اچھی ہے، کوئی دین کا کام آپ انجام دے رہے ہیں، اسے پورا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اسے مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کسی دینی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے پورا کرنے کا فکر آپ کے اوپر ہے، یا یہ کہ کوئی عبادت کا ایک موقع اور چانس مل رہی ہے، حج کا ایک موقع مل رہا ہے، عمرے کا ایک موقع مل رہا ہے، خدا کے دین کے کسی اہم کام کو انجام دینے کی سعادت مل رہی ہے، اب آپ کے کا اس کے لیے جینے کی تمنا کرنا کہ ذرا میری عمر لمبی ہو جائے، حج تک اللہ باقی رکھ دے، مدینہ منورہ پہنچنے تک اللہ میری عمر باقی رکھ دے، عمرہ کرنے تک میں صحیح سالم رہوں، اور میں فلاں دین کا کام کرنے تک میری عمر لمبی ہو جائے، یا فلاں نیکی اور سعادت مندی یا کوئی نیک عمل نیک کام سامنے آ رہا ہے، اس کو انجام دینے کا ایک موقع مجھے مل جائے، اس کے بعد اللہ بلائے گا، مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح اگر آدمی تمنا کرے، کسی نیک کام کی غرض سے لمبی عمر کی تمنا کرے، دنیا میں رہنے کی تمنا کرے، تو یہ جائز ہے، بلکہ اس حدیث کی اور اس دعا سے تو سنت سے ثابت ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب ہم نے اپنے بعض علماء کی تحریر میں یہ بات دیکھی، تو بڑی خوشی ہوئی کہ زبردست بات ہے، علماء کسی مشکل گتھیوں کو کتنا آسانی سے سلجھا دیتے ہیں کہ آپ دین کے کام کی غرض سے دنیا میں رہنے کی تمنا کریں یا عمر کی درازی کی تمنا کریں، تو یہ سنت سے ثابت ہے، حضور کی دعا سے ثابت ہے۔ حضور نے خود دعا مانگی کہ اے اللہ رجب میں شعبان میں برکت دے، مجھے رمضان تک پہنچا دے، اس کا مطلب رمضان تک 2 مہینہ آپ جینے کی تمنا فرما رہے ہیں، تو یہ سنت سے ثابت ہوا کہ یہ درست ہے تمنا۔ کیوں؟ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ایسی خیر لاتا ہے، ایسی برکتیں لاتا ہے، ایسے انعامات لاتا ہے، ایسی رحمتیں لاتا ہے، ایسے اللہ کی طرف سے عنایتیں لاتا ہے، اور ایسی ہدایت کا نزول اللہ کی طرف سے رمضان میں ہوتا ہے، اس کو پائے بغیر چلا جانا دنیا سے، یہ تو بہت بڑی محرومی ہو جائے، یہ تو بڑی میری یوں سمجھے ایک نیکی ہاتھ لگتے رہتے رہ گئی، لقمہ ہاتھ کو آیا منہ میں جاتے جاتے رہ گیا، بولتے نا آدمی ہاتھ کو آیا تو لقمہ منہ میں نہیں آیا، ہم بولتے ہیں، تو آدمی کتنا افسوس کرتا ہے۔ ایک اچھی چیز ہاتھ لگ رہی تھی وہ ہاتھ میں نہیں آئی، ہاں ایک بری چیز تھی ہاتھ لگ رہی تھی چھوٹ گئی تو خوشی منانا چاہیے، چلو اللہ کے شکر کے ساتھ ایک بری چیز ہاتھ لگ رہی تھی اللہ نے بچا لیا، لیکن ایک اچھی چیز ہاتھ آ رہی تھی اور چھوٹ گئی تو آدمی کو افسوس کرنا چاہیے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ مل رہا ہے، اس کی رحمتیں برکتیں اور اس کی خیر اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، تو آدمی کو تو اس کے حاصل کرنے کے لیے تو بے چین ہونا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے اللہ خیر آگے سے رمضان تک ہو جائے، رمضان میں داخل ہو جاؤ، رمضان مجھے مل جائے۔ ایک حدیث کی اور دعا بھی یاد آ گئی، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، اے اللہ رمضان کی خاطر مجھے سلامتی دے دے، عافیت دے دے، رمضان کے حصول کے لیے، رمضان پانے کے لیے مجھے سلامتی دے دے، اور سلم رمضان لنا، اور ہمارے لیے رمضان کو ذرا باقی رکھ۔ دیکھو دو دعا، ہم کو باقی رکھ رمضان کے لیے، رمضان کو باقی رکھ ہمارے لیے، دونوں کو ملا کے دعا مانگی گئی۔ کیا وجہ ہے کہ رمضان ایسی برکتوں کا؟ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی اس پہ غور کیجیے، اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تشریح کروں گا آئندہ انشاءاللہ اس کی، بس میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت پورا ہو رہا ہے، اور بس اتنی آخری میں دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ
کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کریں، ذہن فارغ کریں، دل فارغ کریں اور اوقات کو فارغ کریں، اپنے کام اوقات کو فارغ کریں، ساری چیزوں کو رمضان کی آمد سے پہلے ہم نمٹا کے اپنے آپ کو ذرا فری کر لیں۔ عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، روزے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ بھائی روزے میں کیا کیا چیزیں ضرورت پڑتی ہے پہلے سے لا کے رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں بازار گھومنے کی نوبت آ جائے، رمضان میں بازار گھومنے کے بجائے رمضان میں بازار کا جو سامان لانا ہو رمضان کے پہلے لا لیجیے، تاکہ رمضان میں بازار جانے کے بجائے وہ وقت مسجد کو جا سکیں، عبادت پہ لگا سکیں۔ راشن لا کے پہلے سب لوگ، کپڑے لوگ رمضان ہی میں بانٹتے ہیں، اس ٹیلر سے اس ٹیلر، اس دکان سے اس دکان، کپڑے خریدنے بچوں کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے، پوتوں کے لیے، نوازوں کے لیے، بیوی کے لیے، اب سب کے لیے کپڑے خریدنے رمضان ہی میں جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، شیواجی نگر دیکھ لیجیے آپ اور مسلمانوں کی مارکیٹ دیکھ لیجیے، جتنا رمضان میں بھرتی ہے اتنا اور پورے 11 مہینوں میں بھری نہیں رہتی ہے۔ پورے 11 مہینے کی کمائی رمضان میں کما لیتے ہیں ساری مارکیٹ والے، اور سب برقعے والی ہماری عورتیں۔ آپ بتاؤ کہ جو رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے فارغ کرنے کے لیے اللہ نے دیا تھا، ہمیں وہ مہینہ بازار کے لیے فارغ کر دیا، بازار کو دے دی۔ کتنی بڑی ہماری بیرونی۔ ادھر مسلمان کو اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی روک لیا، اللہ نے سارے شیاطین بند کر دیے، سارے شیاطین بند کر دیے تاکہ ہم کو نہ بہکاوے۔ عبادت کے لیے یکسو کرنے کے لیے ذہن یکسو ہو جائے، کوئی اس میں وسوسہ ڈال کے شیطان پریشان کر کے ہم کو رکاوٹ نہ ڈالے۔ عبادت کتنا بڑا، پوری کائنات کا ایک سسٹم اللہ نے چینج کر دیا۔ شیطان کو تو اللہ نے کب پیدا کیا اور کب دنیا میں بھیجا؟ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے شیطان بھی آیا پیچھے، اس وقت سے لے کر اب تک ابلیس ہے دنیا میں، مرا نہیں ہے، اس کی اولاد پر اولاد ہو رہی ہے۔ وہ جو ابلیس آدم علیہ السلام کے ساتھ تھا وہ ابھی تک زندہ ہے، اس کی اولاد ہو رہی ہے اور وہ تو دنیا میں چھوڑی گئی ہے۔ اس وقت سے لے کے اب تک دنیا میں ہے ابلیس اور اس کی اولاد، اور قیامت تک رہے گی۔ اتنی لمبی عمر وہ دے کے دنیا میں اللہ نے جس شیطان کو اور جس شیطان کی اولادوں کو دنیا میں پھیلا رکھا ہے، رمضان آتے ہی پورا سسٹم اللہ چینج کر دیتے ہیں کہ سارے شیاطین کو قید کر کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ انسان کو بہت بچاوے۔ بتاؤ، اللہ نے رمضان کی وجہ سے رمضان میں عبادت میں لگانے کے لیے مسلمان کو اللہ نے اپنا پورا سسٹم چینج کر دیا، شیاطین کو قید کر کے اندر رکھ دیا، اور تاکہ شیطان جا کر کے انسان کو بہکا کے گناہ میں نہ ڈالے۔ لیکن یہ انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے، کتنے عظیم مہینے کو بجائے عبادت میں لگانے کے۔ 11 مہینے تو یہ حضور کرتا تھا، ارے کیا کروں شیطان چھوڑتا نہیں ہے، شیطان کرا دیتا ہے شیطان۔ ایک شاعر نے کہا نا، فیلے پر تو خود کرے لعنت کرے شیطان کرے۔ انسان تو خود پکڑتا ہے گناہ کا کام اور الزام لگا لیتا ہے شیطان نے کرا دیا۔ ارے رمضان میں تو شیطان نہیں ہے نا صاحب، اب کون کرا رہا ہے؟ رمضان میں بھی وہی کر رہے ہو، وہی بازار کے چکر، وہی خدا سے غفلت، وہی نمازوں کا چھوڑنا، وہی روزوں کو چھوڑنا، وہی گالم گلوچ، وہی بے پردگی، وہی جو ہے مسجد سے دوری، وہی قرآن سے دوری۔ باقی 11 مہینے تو رمضان آپ کو شیطان آپ کو بہکا دیتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے ایک عذر ہے، حالانکہ وہ بھی عذر اللہ کے ہاں جائز بھی نہیں چلے گا، لیکن چلو پھر بھی ہم ایک عذر مان لیں تو باقی 11 مہینے کے علاوہ ایک مہینے میں تو کوئی عذر بھی نہیں، شیطان بھی تو قید ہے۔ اب کون سی چیزیں جو تم سے گناہ کروا رہی ہے تو وہ خدا سے غافل کروا رہی ہے؟ خدا سے غفلت کا اب کیا وجہ ہے؟ اب نماز میں نہ لگنے اور تلاوت میں نہ لگنے، تراویح 20 رکعت نہ پڑھنے، نوافل میں پڑھنے، تہجد نہیں پڑھنے اور قرآن پاک کی تلاوت میں نہ لگنے، ذکر نہ کرنے، صدقہ خیرات نہ کرنے، نیک کاموں میں نہ لگنے کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ تو بھی نہ چاہے تو بہانے ہزار، آدمی خود ہی نہیں چاہتا ہے تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ علاج آدمی کو کرنا ہے۔ یہ دل کی ایک بیماری ہے، یہ دل کا ایک روگ ہے، یہ دل کی ایک کمزوری ہے، یہ ایمان کا ضعف ہے، یہ یقین کی کمزوری ہے، خدا سے بے تعلقی ہے، آخرت سے بے فکری ہے اور دین سے دلچسپی کم ہے، اللہ پاک سے تعلق کمزور ہونے کی علامت ہے۔
رسول اللہ سے محبت نہ ہونے کی علامت ہے، قرآن سے شغف اور قرآن سے محبت نہ ہونے کی علامت ہے، دین سے بے تعلقی اور دین کی کوئی اہمیت ہم نہیں سمجھتے، دین کو کوئی رسپانس نہیں دیتے، یہ اس کی علامت ہے۔ ورنہ کوئی رکاوٹ رمضان میں نہیں تھی، رمضان میں تو ساری رکاوٹیں خدا پاک نے دور کر دی، راستہ تو ہمارا کھول کے رکھ دیا، پھر بھی ہم کیوں نہیں عبادت میں لگ رہے ہیں؟ کیوں نہیں رمضان میں تیاری کر کے اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ سے قرب، اللہ سے انسیت، اللہ پاک سے اپنا ایک تعلق کا اظہار کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر لیتے؟ حالانکہ بزرگوں نے فرمایا ہے ایک رمضان تم اچھا گزار لو، ایک رمضان اچھا گزار لو تو رمضان کا آخری دن ہم تمہارا جیسے عید کا دن بنا دیتے ہیں، ویسے ہی ایک رمضان تمہارا اچھا گزرے گا، باقی 11 مہینے بھی ہم اچھے گزروا دیں گے اور تمہاری موت کا دن تمہاری عید کا دن ہو جائے گا۔ یہ بزرگوں نے فرمایا، تو ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم رمضان اچھا گزاریں اور پاکیزہ گزاریں، گناہوں کے بغیر، نافرمانی کے بغیر، غفلت کے بغیر، اللہ پاک سے تعلق، عبادت، نماز، تلاوت، ذکر اور نفل نمازیں، فرض نمازیں، مسجد میں اپنے اوقات گزارنا اور اللہ کے ساتھ دعاؤں میں، روزے دھونے میں، توبہ استغفار میں رمضان گزارنا۔ اور رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری، میں نے کہا نا سامان، چیزیں جو بھی ضروریات ہیں، رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیجیے اور رمضان کا استقبال کیجیے۔ رمضان کے مہمان آتا ہے تو مہمان کے استقبال کے تو قالین بچھاتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، لائٹیں لگا دیتے ہیں۔ ہم رمضان آنے سے پہلے اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم قالین بچھاؤ، پینٹ مارو، لائٹیں لگا دو، گھروں کے اندر جو ہے گھروں کو لیپا پوتی کر کے گھر کا استقبال۔ اللہ پاک کوئی روشن گھروں کو اور پینٹڈ گھروں کو اور لائٹڈ گھروں کو رمضان آتا ہوا اللہ نے یہ نہیں کہا۔ استقبال رمضان کا حصے نہیں، رمضان کا استقبال دلوں کو پاک کرنے سے، گھروں کو پاک کرنے سے نہیں ہے۔ ہاں گھروں کو بھی پاک کرنا ہے چونکہ عبادت کرنی ہے، یکسو ہونا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن خالی ہم گھروں کو بھی پاک کرتے اور لیپا پوتی اور پینٹنگ کرتے اور لائٹنگ کرتے ہوئے رہ جائیں، اسی کو سجاتے رہ جائیں، دل کو نہ سجائیں اور عبادت کے لیے اپنے ذہن کو نہ تیار کریں، ذہن کو نہ سجائیں، تو یہ بالکل فضول بات ہوئی۔ اس لیے رمضان کا استقبال، رمضان کو ویلکم کرنا اس طور پر ہے کہ دل سے بے چین، بے قراری، ایک شوق اور رمضان کے انتظار میں گزارنا اور رمضان کی عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے ذہنی طور پر مائنڈ سیٹ کر کے تیار رہنا، یہ ہے استقبال رمضان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہی حاصل ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔